बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिमे का आगाज़ हो रहा है किताब का जो तीसरा हिस्सा है, और ये ख़ातिमा इसम और इसम के लवाहिक के तमाम अहकामात के बारे में है जो मोरब और मबनी के अलावा हैं। वल ख़ातिमतु फ़ी साइरि अहकामिल इस्मि व लवाहिक़िही गैरल इअराबि वल बिनाई व फ़ीहा फ़ुसूल। और इस ख़ात्मे के अंदर कुछ फ़ुसूल हैं, फसलें हैं, कि एक चीज़ को फ़सल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो पहली फ़सल है वो है जानो अन्नल इस्म अला किस्मैनी, कि इसम की दो किस्में हैं। ये इसम की तकसीम पर फ़सल है कि इसम की दो किस्में हैं। नंबर एक मारिफ़तुन व नकिरतुन, और नंबर दो नकिरा। यानी कि इसम की दो किस्में हैं, इसम या मारिफ़ा होगा या फिर नकिरा होगा। तो क्या तारीफ़ात है मारिफ़ा और नकिरा की? फल मारिफ़तु, मारिफ़ा जो है ये नाम है, इस्मु वुदिआ लिशैइन मुअय्यनिन, ये नाम है किसी ऐसी चीज़ का, या नाम है किसी मुअय्यन चीज़ का, यानी कि ऐसा नाम जिसे वज़ा किया गया है किसी मुअय्यन चीज़ के लिए। ज़ैद, अमर, बकर वगैरह जो नाम किसी मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया है उसे मारिफ़ा कहते हैं। मारिफ़ा की तारीफ़ से हमें नकिरा की तारीफ़ भी समझ आ गई कि मारिफ़ा वो है जो किसी मुअय्यन चीज़ के लिए वज़ा किया गया हो, और नकिरा वो है जो गैर मुअय्यन चीज़ के लिए, माबुदिया लिशैइन गैर मुअय्यनिन, जो गैर मुअय्यन के लिए वज़ा किया गया। वहिया सित्ततु अक़सामिन, और मारिफ़ा की 6 किस्में हैं। नंबर 1 अलमुज़मरातु, मुज़मरात जितनी ज़मीरें हैं वो मारिफ़ा हैं। नंबर 2 आलाम, जो आलाम हैं, अलम होते हैं, वो भी मारिफ़ा हैं। नंबर 3 मुबहमात, जितने मुबहमात हैं वो भी सारे मारिफ़ा होते हैं। मुबहमात से मुराद आगे खुद ही वजाहत कर दी, आनी अस्मा इशारत, अस्माए इशारात और अस्माए मौसूलात जो हैं ये मुबहमात हैं। अच्छा, मुज़मरात, आलाम, मुबहमात और मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम के जिस इसम पे अलिफ लाम तारीफ़ का दाखिल हो गया वो भी मारिफ़ा है। और 5वें नंबर पे वल मुदाफ़ु इला अहदिहा इज़ाफ़त मानविया, और कोई इसम इन गुज़श्ता चीज़ों में से किसी की तरफ मुज़ाफ़ हो इज़ाफ़त मानविया के साथ, तो ये भी मारिफ़ा है। और छठा जो मारिफ़ा है वल मुअर्रफ़ु बिन निदा, जिस इसम पे हरफ़े निदा दाखिल हो जाए। तो ये मारिफ़ा की 6 अक़साम है। और नकिरा की तारीफ़ भी समझ आ गई। वह नकिरतु मा बुदिया लिशैइन गैर मुअय्यनिन का फ़रस व राजुलिन, जैसा कि घोड़ा या आदमी वगैरह। फ़स्लुन, ये फ़सल अस्माउल आदद, अस्माए अदद के बारे में है। ऐसे अस्मा जो तादाद बयान करते हैं। और इस फ़सल को नहायत ही तवज्जो से सुनिएगा, इसके अंदर हमें अरबी जो गिनती है वो पढ़ने का तरीका पता लगेगा कि अरबी के अंदर जब आदाद बयान करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो उन्हें किस तरह पढ़ा जाएगा। ये इंतहाई अहम फ़सल है। तो अस्माए अदद की तारीफ़ क्या है? मा वुदिया लियदुल्ला अला कमियती अहादिल अशियाई, कि इसमें अदद वो है जो अशिया के तादाद या कमियत को बयान करता है। ठीक है, जो किसी शय के अहाद का मतलब अफराद हैं या महदूदात को शुमार किया जाता है, जिस इसम के ज़रिए उसे इसमें अदद कहते हैं। माबूदिया, जिसे वज़ा किया गया है लियदुल्ला, ताकि ये दलालत करे अला कमियती, कमियत पर, आहादिल अशिया, अशिया के अफराद की, यानी कि महदूदात की कमियत पर दलालत करे। ये जो साहिब किताब ये इसमें अदद की तारीफ़ कर रहे हैं, इस तारीफ़ के मुताबिक एक भी इसमें, यानी कि वाहिद भी इसमें अदद होगा। जबकि कुछ हज़रात जो नुहात हैं वो इसमें अदद की तारीफ़ यूँ करते हैं कि अदद वो है जो अपनी 2 तरफ़ों के मजमूए का निस्फ़ हो। ठीक है,
جیسا کہ اسنانی، اس کی دو طرفیں ہیں، طرف اسفل اور طرف اعلیٰ. طرف اسفل اس کی احد واحد ہے اور طرف اعلیٰ اس کی ثلاثہ ہے. تو ان دونوں کا جو نصف ہے وہ اسنانی ہے. بعض حضرات نے یہ تعریف کی، لیکن جو صاحب کتاب ہیں ان کی تعریف کے مطابق جو واحد ہے وہ اس میں عدد میں داخل ہے، اور اگر وہ تعریف کریں جو دو طرفوں کے مجموعے کا نصف ہے، اس تعریف کے مطابق واحد اس میں عدد نہیں بنتا، کیونکہ واحد کی طرف اعلیٰ تو ہے لیکن طرف اسفل نہیں ہے. تو المختصر اس میں عدد کی تعریف ہو گئی کہ ان سے مراد وہ اسماء ہیں جن کے ساتھ کسی شے کے افراد کو شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اصول العددی، اور جو عدد کے اصول ہیں، اسنتا عشرۃ کلمۃ، وہ 12 ہیں. وہ کتنے ہیں جی؟ 12 ہیں. یعنی کہ اس کو جب قواعد و ضوابط میں لائیں گے وہ 12 ہوں گے. وہ کس طرح دیکھیں ذرا. واحد الی عشرہ، واحد سے لے کے عشرہ تک، واحدۃ سے لے کے عشرہ تک، یہ 10 ہو گئے. اور ومیۃ یہ 11، اور والف یہ 12. یہ 12 اصول عدد ہیں. اصول عدد کی تعداد 12 ہیں. کون کون سے؟ واحدۃ سے لے کے عشرۃ تک، اور میۃ اور الف. واستعمالہ، اب ان اصول عدد کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، انتہائی توجہ سے سنیے گا. واستعمالہ من واحد الی اثنین علی القیاس، واحد سے لے کے اثنین تک قیاس کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے. قیاس کا مطلب کیا ہے کہ مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، یعنی کہ مذکر جہاں آئے گا وہاں تا نہیں ہوگا، اور مؤنث جہاں ہوگی وہاں تا ہوگی. آنی للمذکر بدون التا وللمؤنث بالتا. تقول فی رجل واحد، فی رجل واحد، وفی رجلین اثنان. تقول فی رجل واحد، ایک آدمی ہے تو واحد کہو گے، وفی رجلین، اور اگر 2 آدمی ہیں تو اثنان کہو گے. لیکن اگر مؤنث ہے وفی امرأتین تو پھر واحدۃ کہو گے، یعنی کہ مذکر بدون التا اور مؤنث بالتا. وفی امرأتین 2 عورتیں ہیں تو اثنتانی یا سنتانی آئے گا. اور ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک، یہ تو ہم نے پڑھا واحد اور اثنان جو ہیں یہ قیاس پر ہیں، اور ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک یہ خلاف قیاس ہیں. خلاف قیاس کا مطلب ہے کہ مذکر کے لیے تا کے ساتھ اور مؤنث کے لیے تا کے بغیر. یعنی کہ اگر 3 مرد ہیں تو ہم کہیں گے ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال. کہاں تک چلے گا؟ الی عشرۃ رجال تک. سمجھ آ گئی بات؟ وللمؤنث، اور مؤنث کی صورت میں بدونہا تا نہیں ہوگا. تقول ثلاث نسوۃ الی، کہاں تک؟ عشرۃ نہیں، الی عشر، الی عشر نسوۃ. وبعد العشرہ، اور 10 کے بعد کس طرح کہو گے گنتی؟ تقول احد عشر رجلا، احد عشر رجلا و اثنا. دیکھیے دوبارہ کہ احد عشر رجلا، اثنا عشر رجلا، اور ثلاثۃ عشر رجلا سے لے کے 9 عشر، یعنی کہ 4 عشر، 5 عشر، اس طرح پڑھیں گے. اور جب مؤنث ہو تو وہ 11 امرأۃ، اور 12 عشرۃ امرأۃ، 13 عشرۃ امرأۃ سے لے کے الی وبعد ذالک، اور اس کے بعد یعنی کہ 19 تک یہ تقول 20 رجلا و 20 امرأۃ بلا فرق بین المذکر والمؤنث. یعنی کہ جو دہائیاں ہیں 20، 30، 40، 50، اس کے اندر مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے. 90 رجلا و امرأۃ تک. اور 21، 22، 23 کی جہاں تک بات ہے، 21 رجلا و 21 امرأۃ و 22 رجلا و 22 امرأۃ و 23 رجلا. ٹھیک ہے. اور وہ 23 امرأۃ الی، کہاں تک کے بعد جائے گی؟ 99 رجلا، 99 تک. و 99 امرأۃ، یعنی کہ اس کو مذکر کے لیے اس طرح پڑھیں گے اور مؤنث کے لیے اس طرح پڑھیں گے. ساری مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں تاکہ یہ جو گنتی ہے یہ
ازبر ہو جائے. پھر ثم تقول پھر تو کہے گا میعات راجل و میعات امرأۃ و الف راجل و الف امرأۃ و میعتا راجل و میعتا امرأۃ و الفا راجل و الفا امرأۃ. ٹھیک ہے. اس کے اندر بلا فرق بین المذکر والمؤنث، اس کے اندر بھی مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں ہے. فیضا زادہ، اور جب گنتی کا اضافہ کریں گے کس پر، علی المئتی والالف، یعنی کہ گنتی کے اندر 1000 بھی آئے 100 بھی آئے تو یستعمل علی قیاس ما عرفتا، تو اسی قیاس کو استعمال کیا جائے گا جو تم نے پیچھے پڑھا. اور گنتی لکھنے میں یوں آئے گا وَيُقَدَّمُ الْأَلْفُ عَلَى الْمِئَةِ، 1000 کو مقدم کریں گے 100 پر، 100 کو مقدم کریں گے احاد پر یعنی کہ اکائی پر، پھر اکائی کو مقدم کریں گے اشارات دہائی پر مقدم کریں گے. یعنی کہ اگر کسی نے کہنا ہو کہ میرے پاس 1121 مرد ہیں، میرے پاس 1121 مرد ہیں، تو وہ یوں کہے گا اندی 1121 رجلا، 1121 کہ الف کو میاں پر مقدم کیا اور احد کو 20 پر مقدم کیا. والفانی ومئتان واثنان وعشرون رجلا واربعۃ آلاف وتسعمائۃ وخمس واربعون امرأۃ. ٹھیک ہے. واربعۃ آلاف 4945 عورتیں، والی کا بالقیاس، اور اسی طرح قیاس کرتے ہوئے بقیہ گنتی. اب یہ جو اس میں عدد ہوتا ہے اس کی اور اس کی تمیز کے حوالے سے جو قواعد ہیں وہ ذرا دیکھیے کہ جان لو ان الواحدہ والاثنین، واحد اور اثنین جو ہیں لا ممیزہ لہما، ان کی تمیز نہیں ہوگی، کیونکہ لأن لفظ الممیزی جو تمیز کا لفظ ہے یغنی عن ذکر العدد فیہما، تو اس نے ان دونوں کے اندر عدد کے ذکر سے غنی کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو کہے گا اندی راجلون و راجلانی، اندی راجلون و راجلانی، یعنی کہ واحد اور اثنین کے اندر تمیز نہیں آئے گی. اما سائر الاعدادی، اور اس کے علاوہ جتنے اعداد ہیں 3 سے جو شروع ہوتے ہیں تو فلا بد لہما من ممیزین، تو ان کے لیے ممیز یعنی کہ کوئی تمیز کا ہونا ضروری ہے. تو جب بھی تمیز کے قواعد ہم اس میں عدد کی تمیز کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ قواعد ثلاثہ سے شروع ہوتے ہیں، یعنی کہ واحد اور اثنین کی تمیز نہیں ہے. قواعد کیا ہیں؟ فتقول، تو کہے کیا کہے، ممیز الثلاثۃ الی العشرہ، ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک کی جو تمیز ہے مخفوض مجموع، جمع مجرور آتی ہے، جمع مجرور آتی ہے اور خلاف قیاس آتی ہے. یعنی کہ اگر اس میں عدد مذکر ہے تو تمیز مؤنث ہوگی، اور اگر اس میں عدد مؤنث ہے تو تمیز مذکر ہوگی اور جمع مجرور، جیسا کہ ثلاثۃ رجال و ثلاث نسوۃ. اب رجال مذکر ہے تو اس میں عدد مؤنث لائے، اور نسوہ مؤنث ہے تو اس میں عدد مذکر لائے. لیکن 3 سے لے کر 9 تک کی اذا کان الممیز، جب اس کا جو ممیز ہے جو اس کی تمیز ہے وہ لفظ المیعہ، وہ لفظ میعہ ہوگا، فحینئذ یکون مخفوض مفردا، تو اب جمع مجرور نہیں بلکہ مفرد مجرور ہوگی. جیسا کہ تو کہے گا، مثال اس کی کیا ہے، 300 و 900. ٹھیک ہے جی. والقیاس، اور اسی طرح قیاس 300 او مئین. ٹھیک ہے. وممیز 11 الی 99، اور 11 سے لے کر 99 تک اس میں عدد کی جو تمیز ہے وہ منصوب مفرد، وہ مفرد منصوب ہوگی. جیسا کہ تو کہے گا 11 رجلا و 11 امرأۃ. ٹھیک ہے. و 11 امرأۃ و 99 رجلا و 99 امرأۃ. وممیز 100 و 1000، 100 اور 1000 کی جو تمیز ہے، و تثنیتہما، اور ان کی تثنیہ، و
جمع الالف و تسنیتہما، ان کی تسنیہ، و جمع الالف اور ان کی جو جمع ہے، یعنی کہ میاں الف ان کی تسمیہ اور ان کی جو جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو تمیز ہوگی مخفوض مفرد، یہ مفرد مجرور ہوگی. وہ کیسے؟ میعت رجل و میعت امرأۃ والف رجل والف امرأۃ و میعتا رجل و میعتا امرأۃ والفا رجل و الفا امرأۃ و ثلاثۃ آلاف رجل و ثلاث آلاف امرأۃ وقس علی ھذا، اور اس پر باقی جو ہے وہ قیاس کر لیں. فصل، ایک فصل اور ہے، یہ کہتے ہیں، یہ بھی اسم کی تقسیم ہی ہے. پیچھے ہم نے اسم کی تقسیم پڑھی تھی، کہا تھا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، لیکن اس تقسیم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو مؤنث کیا ہے؟ فالمؤنث ما فیہ علامت التانیث، جس کے اندر علامت تانیث ہو، لفظاً ہو یا تقدیراً ہو. والمذکر ما بخلافہ، اور مذکر وہ ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، نہ تو لفظاً ہو نہ ہی تقدیراً ہو. اب تانیث کی علامتیں تین ہیں، ثلاثۃ تین ہیں. پہلی علامت ہے التاء، تائے تانیث، جیسا کہ کطلحہ. اب طلحہ کے اندر جو تا ہے یہ مؤنث کی ہے. اور دوسری علامت والالف المقصورہ، کسی اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہوگا تو وہ اسم مؤنث ہوگا، جیسا کہ حبلا. اور تیسری علامت ہے الف ممدودہ، جس کے آخر میں الف ممدودہ ہوگا وہ اسم مؤنث ہوگا. اور تقدیراً مؤنث کی علامت صرف تا ہے فقط، یعنی کہ اردن ایک لفظ ہے اسم. اب ہم نے پتہ لگانا ہے یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث. تو یہاں پر تو صرف ایک قاعدہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اسم کو جب اس سے اسم مصغر کا صیغہ بناتے ہیں تو وہ اسم کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیتا ہے. اب اردن کے اندر تا مقدر ہے، دلیل کیا ہے؟ بدلیل اریدۃ، ہمارے پاس دلیل اریدہ ہے کہ اریدہ اس کی تصغیر ہے، تو اس کے اندر تائے تانیث آئی، تو لہذا یہاں پر بھی تائے تانیث ہے. اچھا جی، اب کچھ وجوہ مزید ہیں جس سے تانیث پتہ لگتی ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں اشارہ بتا دیتا ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ مؤنث ہے. جیسے تلک الدار الاخرہ، اب تلک بتا رہا ہے یہ مؤنث ہے. اور اگر فعل مؤنث ہو، کسی اسم کے ساتھ مؤنث فعل ہو تو وہ فعل بتا رہا ہوتا ہے آنے والا اسم مؤنث. جس طرح کہ التفت الساق بالساق، اب ساق پنڈلی، اب ساق کی تانیث کے بارے میں التفت دلیل ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ یہ آ گیا، یہ کسی بھی چیز اسم کا تصغیر کا صیغہ بنائیں، وہ تصغیر اسے اس کی اثر کی طرف لے آتی ہے. اور ایک طریقہ اور ہوتا ہے کہ جب اس اسم کی طرف آگے دیکھیں کوئی ضمیر لوٹ رہی ہے، وہ لوٹنے والی ضمیر بتا دے گی کہ جو ما قبل میں اسم تھا وہ مذکر ہے کہ مؤنث، کیونکہ ضمیر اگر مذکر کیا تو مذکر ہے، اگر مذکر کی نہیں ہے تو اس طرح فرمایا والشمس وضحاہا، اب یہ ہا بتا رہا ہے کہ شمس مؤنث ہے. جیسے کہ ارد اور دار کا ارد و دار بدلیل اریدۃ و دویرۃ. ثم المؤنث، پھر مؤنث کی دو قسمیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. مؤنث حقیقی کیا ہے؟ وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِّنَ الْحَيَوَانِ، کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو، جیسا کہ امرأۃ اور ناقہ، عورت اور اونٹنی. اور مؤنث لفظی کیا ہے؟ وَهُوَ مَا بِخِلَافِهِ، کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہ ہو، جیسے کہ ظلمہ اور عین، آنکھ اور طریقی. اور وَقَدْ عَرَفْتَ أَحْكَامَ الْفِعْلِ، اور فعل کے احکام تم پہچان چکے ہو. اذا اسند الى المؤنث، جب فعل کی نسبت مؤنث کی طرف کی جائے تو کیا احکام ہے؟ فلا نعیدها، ہم یہاں پر اس کا اعادہ نہیں کریں گے. فصل، یہ فصل ہے تثنیہ کے بارے میں. تثنیہ کی تعریف کیا ہے؟ اسم الحق بآخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مکسورہ، کہ تثنیہ کی تعریف وہ اسم کہ جس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ ہو، یا پھر یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ ہو. یہ دونوں حالتوں میں ہوگا نا. اس کی اعراب کی، اس کی تین اعراب اس کے دو حالتوں میں ہوتے ہیں. اچھا جی، لیدل علی منہ، لیدل تاکہ دلالت کرے علی اس بات پر، انہ معہ کہ اس کے ساتھ
کیا ہے آخر مثلہ، ایک اور ہے جو اس کے مثل ہے، یعنی کہ دلالت کرے کہ مفرد کی طرح کا ایک اور ہے جو مفرد کی مثل ہے. یہ مفرد کی مثل ہے کیونکہ مفرد جو ہے وہ ایک پر دلالت کرتا ہے، تو یہ بھی اسی کی مثل دو پر دلالت کرتا ہے، تو جب دو ایک ایک پر دلالت کریں تو ایک تثنیہ بن جاتا ہے، تو یہ اس کی مثل ہے. جیسے رجلان اور رجلین، ھذا فی الصحیح، یہ صحیح ہے. اما المقصور، یعنی کہ اس میں مقصور سے اگر ہم نے مؤنث کا تثنیہ کا صیغہ بنانا ہو تو کس طرح بنائیں گے؟ فَإِن كَانَتْ، تو دیکھا جائے گا اس میں مقصور کے اندر دیکھا جائے گا فَإِن كَانَتْ الف، اگر اس کا الف جو ہے منقلبۃ عن واو، واو سے بدلا ہے کہ نہیں، یعنی کہ اس کو پہلے سن لیں، اگر لکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے. میں طریقے سارے عرض کر دیتا ہوں. اگر واحد ثلاثی ہے اور اس کا الف واو سے بدلا ہوا ہے تو تثنیہ بناتے وقت الف کو اس کے اصل یعنی واو کی طرف لوٹا دیں گے، جیسا کہ عصا سے عصوانی بنایا ہم نے. اچھا، دوسرا قاعدہ یہ ہے اگر وہ ثلاثی ہے اور اس کا الف یا سے بدلا ہوا ہے تو تثنیہ میں الف کو یا کر دیں گے، جیسا کہ رہا سے رہا یانی. اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اسم ثلاثی نہیں ہے اور الف واو سے بدلا ہوا ہے تو الف یا سے بدل جائے گا، جیسے ملہا سے ملہیانی، یہ اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف کسی سے بدلا ہوا نہیں ہے تو وہ یا ہو جائے گا، جیسے حبلا سے حبلا یانی. تو یہ اس میں مقصور سے جب ہم تثنیہ کے سیغے بنائیں گے. دیکھیں ذرا اب عبارت کو دیکھیں. فَإِن كَانَتْ الِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ وَكَانَ ثُلَاثِيًّا، اور ثلاثی ہو تو کیا کریں گے؟ رد الی اصلہ، اصل کی طرف لوٹا دیں گے، جیسا کہ عصوانی فی عصا، عصا کے اندر عصوانی بنا. وَإِن كَانَتْ، یا وہ یاؤ سے بدلا، یا سے بدلا ہے یا واو سے، اور وہ ثلاثی سے زائد ہے، او لیست، یا پھر منقلبۃ عن شیء، کسی چیز سے نہیں بدلا ہوا، تو ان ساری صورتوں میں اسے یا سے بدل دیں گے، جیسا کہ رحیانی فی رحا. ٹھیک ہے جی. اور ملہیانی فی ملہا. وحبار جیم نہیں، وحبارہ یعنی فی حبارہ. ٹھیک ہے. اس طرح وحبلہ یعنی فی حبلہ. وَأَمَّا الْمَمْدُودُ، اس میں ممدود یعنی کہ اس میں ممدود کا صیغہ ہے، اس سے تثنیہ بنانی ہو تو اس کا کیا قاعدہ ہے؟ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر حمزہ اصلیہ کسی اور حرف سے بدلا ہوا نہیں ہے تو تثنیہ میں وہ حمزہ ہی رہے گا، جس طرح کی مثال آئی قراء سے قراءانی. اور اگر حمزہ تانیث کا ہے تو اسے واو سے بدل دیں گے، جیسا کہ حمراء سے حمراوانی. اور تیسرا قاعدہ یہ ہے اگر حمزہ واو یا یائے اصلیہ سے بدلا ہوا ہے تو حمزہ باقی رہے گا، جیسے کسا ان سے کساانی. ٹھیک ہے. یا پھر کساوانی، یعنی کہ تیسری صورت میں ہم دونوں طرح سے اس کا اعراب پڑھ سکتے ہیں. وَأَمَّا الْمَمْدُودُ فَإِن كَانَتْ حَمْزَتُهُ، اگر اس کا جو حمزہ ہے اصلیۃً، حمزہ اصلیہ جو ہے وہ تثبت، یعنی کہ بدلا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ قراءانی قراءن کے اندر. اور اگر اس کا حمزہ تانیث کے لیے ہے تو تقلب واو، اسے واو سے بدل دیا جائے گا، جیسا کہ حمراوانی حمرا کے اندر. وَإِن كَانَتْ، اور اگر وہ ہے بدلا من اصل واون او یاء تو جاز فیہ الوجہان، تو پھر اس کے اندر دونوں وجہیں جائز ہیں، جیسا کہ کساوانی اور کساآنی. تثنیہ کا ایک قاعدہ اور ہے وَيَجِبُ حذف نونہ، تثنیہ کا نون حذف ہونا واجب ہے جب تثنیہ کو مضاف کر دیا جائے، جیسے جاءنی غلاما و مسلما مصرن. اور اسی طرح دو لفظ ہمارے پاس ہیں، ایک ہے خسیہ اور ایک لفظ ہے الیا. خسیہ اور الیا کے اندر تثنیہ کی تا کو حذف کیا جاتا ہے، اور ان کی جب تثنیہ بنائی جاتی ہے تو خسیانی اور الیانی بنائی جاتی ہے. اب
लिअन्नहुमा मुतलाज़िमानी फ़कअन्नहुमा शैउन वाहिदुन, और ये जो दोनों हैं ये दोनों आपस में शैए वाहिद की तरह हैं और दोनों मुफरद के हुक्म में हैं, और मुफरद के वस्त में ताए तानीस नहीं आती। ठीक है, मुफरद के वस्त में ताए तानीस नहीं आती। जब खुशिया से तस्निया बनाएं और खुशिया तैन कर दें तो ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि इनकी आपस में मुलाजमत इस कदर है, निस्बत इस कदर है कि एक दूसरे के बगैर ये नहीं हैं, और ये दोनों ऐसे ही हैं जैसे शे वाहिद, और ये मुफरद के हुक्म में, और मुफरद के वस्त में ताए तस्निया नहीं आती। अच्छा जी, वालम से एक फ़ायदा और जाने, अन्ना इज़ा उरीदा इजाफ़त मुसन्ना इल मुसन्ना, जब तस्निया की तरफ इजाफत करना हो, यानी कि तस्निया को मुज़ाफ़ बनाना और तस्निया मुज़ाफ़ इलैह है, तो फिर बिलफ्ज़िल जमई, पहले लफ्ज़ को युअब्बरु अनिल अव्वली, तो पहले तस्निया को जमा के लफ्ज़ से तब्दील कर देंगे। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, ठीक है, और फ़क़तउ अयदियहुमा, क़ुलूब को जमा से बदला है और अयदिया को जमा से बदला है। वज़ालिका लिकराहती, और ये इसलिए बदला कि दो तस्नियों का जमा होना मकरूह है। फ़ीमा, इसमें तअक्कद अल-इत्तिसालु बैनहुमा लफ्ज़न व मानन, क्योंकि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के अंदर लफ्ज़न और मानन जो इत्तिसाल है वो मुअक्कद होता है, और जब मुज़ाफ़ इलैह के अंदर इत्तिसाल होता है तो अगर यहाँ पर तस्निया मुज़ाफ़ हो और तस्निया ही मुज़ाफ़ इलैह हो तो ये दो तस्नियों का इज्तिमा होगा, जो कि मकरूह है, जायज़ नहीं। ये फसल मजमू के बारे में है। अब लफ्ज़ तो जमा होना चाहिए, लेकिन जमा की बजाय इन्होंने मजमू लफ्ज़ इसलिए जिक्र किया, इसकी एक वजह तो हो सकती है मुसन्ना से मुवाफ़क़त के लिए, और एक वजह ये हो सकती है कि गैर मारूफ नाम को मुसन्निफ ज़ाहिर करना चाहते हैं। जमा की तारीफ़ है इस्मुन दल्ला अला अहादिम मक़सूदतिन बिहुरूफ़ि मुफ़रदिही बितग़य्युरि मा इम्मा लफ़्ज़ियुन, आगे औ तक़दीरियुन, ये इसकी तारीफ़ है। तारीफ़ इसकी क्या है कि अफ़रादे मक़सूदा पर मुफ़रद हुरूफ के साथ कुछ तग़य्युर के दलालत करे, ठीक है, और ये जो तग़य्युर हमने कहा मुफ़रद हुरूफ में कुछ तग़य्युर करेंगे, फिर ये अपने अफराद पर दलालत करेगा। अब ये जो तग़य्युर है या तो ये लफ्ज़ी होगा या फिर ये तक़दीरी होगा। तो वो तब्दीली जो है मुफरद हुरूफ में या तो वो लफ्ज़न होगी, जैसा कि कारिजालिन फ़ी राजुलिन, यानी कि राजुलन था वह मुफरद, तो उसके अंदर कुछ तब्दीली की तो रिजालुन बन गया, तो ये लफ्ज़न तब्दीली हमें तग़य्युर नज़र आ रहा है। लेकिन वो मुफरद हुरूफ में तग़य्युर तक़दीरन भी होगा, जैसे कि का फुल्किन अला वज़नी उस दिन। अब उस्त के वज़न पर फुल्क ये जमा का सीगा है, इन्ना मुफरदहु, इसका मुफरद आयज़न फुल्कुन, इसका मुफरद भी फुल्क है, लेकिन इसका जो मुफरद है वो कुफुल के वज़न पे है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो तग़य्युर है वो तग़य्युर तब्दीली है, वो तक़दीरी है। वो क्या है कि यहाँ पर मुफरद किसी और के वज़न पर है और तस्निया जो है वो किसी और के वज़न पे है। देखने में तो एक है, लेकिन वो उसदुन की तरह जमा है और वो कुफलुन की तरह वाहिद है। तो जमा वो है ऐसा इसम जो अपने मकसूद के अफराद पर दलालत करे और उसमें मुफरद हुरूफ के अंदर कुछ तग़य्युर होगा, यहाँ वो लफ्ज़ी होगा या वो तक़दीरी होगा। अच्छा जी, अच्छा कुछ अल्फाज ऐसे हैं कौम, राहत वगैरह, और ये इन दल्ला अला अहादिन, ये अफराद पर दलालत करते हैं, लेकिन लाकिन्नहु लैसा बिजमा, लेकिन इसे जमा नहीं कहेंगे बल्कि इन्हें इसमें जमा कहेंगे। जमा क्यों नहीं कहेंगे? इद ला मुफरद लहू, क्योंकि इनका मुफरद ही नहीं होता। तो जमा वो है कि जिसका कोई मुफरद हो। फिर सुम्मल जमो अला किस्मैन, फिर जमा की दो किस्में हैं, जमा मुसहहुन, जमा सही जिसे कहते हैं, वह और जमा मुकस्सर। जमा सही क्या है? वह मालम यतग़य्यर फ़ीही बिना वाहिदिही, कि जिसमें वाहिद की बिना तब्दील ना हो, जिसमें वाहिद की बिना तब्दील ना हो। और जमा सही है, जमा सालिम की फिर दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। जमा सही या जमा सालिम मुज़क्कर क्या है? वह हुआ मा उल्हिक़ा बि आखिरिही वावुम मज़मूमुम मा क़ब्लहा व नूनुम मफ़तूहतुन, कि जिसके आखिर में वाव माक़बल मज़मूम और नून मफ़तूहा हो, जैसा कि मुस्लिमूना।
یا پھر یا ما قبل مکسور او یا مکسور ما قبلہا و نون، یا پھر یا ما قبل مکسور اور نون ہو، کذالک اسی طرح، یعنی کہ مسلمون بھی جمع صحیح مذکر کا صیغہ ہے اور مسلمین بھی جمع صحیح مذکر کا صیغہ ہے، کذالک اسی طرح، یدل تاکہ یہ دلالت کرے علی ان معہ اکثر منہ نحو مسلمین وہذا فی الصحیح، ٹھیک ہے، کذالک یدل علی ان معہ اکثر منہ نحو مسلمین وہذا فی الصحیح، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اضافہ اس امر پر دلالت کرے کہ مفرد کے ساتھ اس کی جنس سے اکثر ہیں، اور یہ جو الحاق ہے یہ صرف مفرد صحیح میں ہوتا ہے۔ اچھا جی، عمل منقوس، یعنی کہ اس میں منقوس سے جب جمع سالم بنانا ہے تو کس طرح بنائیں گے؟ فتحذف یاؤہ، تو اس کی یا کو حذف کریں گے، جیسا کہ قادونا اور داعونا، اور اس میں مکسور سے جب ہم نے جمع سالم کا صیغہ بنانا ہے تو یحذف الف، اس کا الف حذف کریں گے، ویبقى ما قبلها، اور اس کا ما قبل اپنی حالت پہ باقی رہے گا، یعنی کہ مفتوح رہے گا، لیدل علی حذف محذوف، تاکہ یہ دلالت کرے علی الف محذوفۃ، اس الف پر جسے حذف کیا گیا ہے، جیسا کہ مصطفونا، ویختص باولی العلم، اور یہ جمع صرف اولو العلم کے ساتھ، یعنی کہ ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے، یہ جمع صرف ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب اعتراض یہ ہوگا کہ ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں جو ذوی العقول نہیں ہیں، حالانکہ ذوی العقول نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی جمع واو نون یا یا نون کے ساتھ آئی ہے، جیسا کہ مثالیں کہیں سینونا، اردونا، سبونا اور قلونا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کہا فشاذن، ان کی جمع جو اس طرح آئی ہے یہ شاذ ہے، ورنہ قاعدہ یہی ہے کہ یہ جمع واو نون یا یا نون کے ساتھ جو آتی ہے یہ ذوی العقول کے لیے آتی ہے۔ ویجب، اور قاعدہ یہ ہے اللہ یکونا، کہ یہ اس میں صفت جو ہے یہ اس افعل کے وزن پر نہ ہو کہ جس کی مؤنث اللہ یکون فعلا مؤنثہ فعلاء، کہ جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر، جیسا کہ احمر اور اس کی مؤنث حمراء ہے، اور دوسری شرط یہ ہے ولا فعلانا، اور نہ ہی اس فعلان کے وزن پر ہو کہ مؤنثہ، کہ جس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، جیسے کہ کا سکرانا اور سکرا، اور نہ ہی ولا فعیلا بمعنی مفعول، فعیل کے وزن پر ہو مفعول کے معنی میں، جیسے کہ جری بمعنی مجروح، ولا فعولا، اور نہ ہی فعولا بمعنی فاعل، اور نہ ہی اس فعولا کے وزن پر ہو جو فاعل کے معنی میں ہے، جیسے کہ صبور بمعنی صابر، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جس مفرد کی جمع بنانی ہے، یہ واو نون اور یا نون والی یہ جو جمع ہم نے پیچھے پڑھی ہے، جمع صحیح سالم مذکر، تو اس کے اندر یہ چیزیں جو بیان کی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ویجب حذف نون ہی، اور جمع کا نون بھی حذف ہو جاتا ہے جب اسے مضاف بناتے ہیں، جیسے مسلمو مصرا و مؤنث، اور دوسری قسم اس کی مؤنث ہے، یعنی کہ جمع صحیح کی دو قسمیں پڑھی تھی، مذکر اور مؤنث۔ مؤنث کیا ہے؟ وہ ما الحق بآخرہ، کہ جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسا کہ مسلمات، وشرطہ، اور اس کی شرط یہ ہے، کیا شرط ہے؟ کہ ان کانا صفتوں ولہ مذکر، کہ اگر یہ صفت کا صیغہ ہے اور اس کے لیے مذکر بھی ہے، ان یکون مذکرہ قد جمع بالواو والنون، قد جمع بالواو والنون، صیغہ صفت ہو اور اس کا مذکر بھی ہو، تو شرط یہ ہے کہ مذکر کی جمع واو اور نون کے ساتھ آتی ہو، سمجھ آئی؟ جس اسم کی جمع الف اور تا کے ساتھ لانا چاہتے ہیں ہم، تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت کا ہو اور اس کا مذکر بھی ہو، اور شرط ہے کہ اس کا مذکر قد جمع بالواو والنون، واو اور نون کے ساتھ اس کی جمع لائی ہو، جیسا کہ مسلمون ولم یکن لہ مذکر، اور اگر اس کا مذکر ہی نہ ہو، فشرطہ اللہ یکون مؤنثا
मुजर्रदन अन ता, तो फिर शर्त ये है कि ये मुअन्नस जो है ये ता से खाली होगी, फिर इस मुअन्नस में ता नहीं आ सकती, जैसा कि हाइद और हामिल। ठीक है, हाइद और हामिल। हाइद देखने में तो ये सीगा मुज़क्कर का लग रहा है क्योंकि अलामत तानीस नहीं है। अब और हाइद की अगर गिरदान पड़े तो हाइदा तुन मुअन्नस का सीगा होगा, लेकिन हाइद ये भी मुअन्नस है और ये ऐसी मुअन्नस है कि इसका मुज़क्कर नहीं, क्योंकि हैज़ जो है वो सिर्फ औरत को आता है, इसके मुकाबले में कोई ऐसा मुज़क्कर नहीं कि जिसे हैज़ आता हो। तो इसलिए ये वो मुअन्नस है कि जिसके मुकाबिल में इसका मुज़क्कर ही कोई नहीं है, इसका मुज़क्कर ही कोई नहीं। और हाइद और हामिल की जब जमा बनाएंगे तो हवाइद और हवामिल आएगी। ठीक है, और ये जमा हाइद की हवाइद और हामिल की जमा हवामिल इसलिए आएगी ताकि हाइदतुन और हामिलतुन की जमा से इल्तिबास ना हो। अच्छा, जब इनकान इसमन गैर सिफतिन, और अगर इसम जो है ये जिसकी हमने जमा बनानी है तो ये गैर सिफत का सीगा होगा, यानी कि सिफत का ना हो, तो जुमिया बिल अलिफ व ता, तो इसकी फिर जमा अलिफ और ता के साथ बगैर शर्त की आएगी। यानी कि अगर जिस मुअन्नस का सीगा सिफत गैर सिफत का है, सिफत नहीं वाक़ई हो रहा और उसकी हमने जमा बनानी है, तो जमा उसकी अलिफ ता के साथ बगैर किसी शर्त के आई थी। पीछे तो हमने शर्तें पढ़ ली ना कि ये शर्तें होंगी तो अलिफ और ता के साथ जमा आएगी, और ये शर्त नहीं है तो बगैर ता के जमा आएगी। और ये वो तब था जब वो सिफत का सीगा, और अगर सिफत का सीगा नहीं है तो जमा अलिफ और ता के साथ बगैर शर्त के आएगी, जिस तरह के हिंदात। अच्छा जी, और जमा मुकस्सर, जमा की दो किस्में पड़ी, जमा सही जमा मुकस्सर। जमा सही की फिर दो किस्में पड़ी, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर क्या है? सीगतुहु फिस सुलासी। और जमा मुकस्सर की तारीफ तो ये है ना कि जिसमें वाहिद की बिना सलामत न रहे, और सीगतुहु फिस सुलासी कसीरा, और सुलासी के अंदर इसके बहुत से सीगे हैं। तोरफ़ बिस्समा, और इन तमाम सीगों की मारिफत सिर्फ समा के ज़रिए है, जैसा कि रिजालिन, अफरासिन, फुलूसिन। वफ़ी गैर सुलासी, और गैर सुलासी के अंदर इसके औज़ान जो हैं वो महदूद हैं और वो चंद हैं। वो कौन से हैं कि गैर सुलासी के अंदर जमा मुकस्सर का वज़न या तो फ़आलिल होगा, वज़न फ़आलिलु व फ़आलिलु क़यासन कमा आरफ़्त फ़ी तसरीफ़ी, जिस तरह के तुम इसकी पहचान करोगे एक गिरदान के अंदर। सुमल जमउ ऐज़न, फिर इसी तरह जमा की भी दो किस्में कुछ और हैं, यानी कि जिस तरह जमा की जमा सेहत और जमा कसरत पड़ी, आप यूं कह लें कि जमा की बनावट के एतबार से दो किस्में हैं, जमा सही और जमा सालिम। आना के एतबार से इसकी फिर दो किस्में, जमो ऐज़न अला किस्मैनी। वो दो किस्में कौन सी हैं? जमो किल्लतिन व जमो कसरा। जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत क्या है? वो मा युतलक़ अला आशिरति फमा दूनहा, जो 10 या 10 से कम पर जिसका इतलाक हो। वो अबनियतुहु, और इसके जो सीगे हैं वो कौन से हैं? वो अफ़उलु, अफ़आलु, अफ़इलतुन, फ़िअलतुन, ये इसके सीगे हैं। और वजमा सही ही, वजमा सही, ये जमा ये तस्निया है। और दो सही, दो जमा सही बिदून लाम, जो अलिफ लाम के बगैर हो, जैसा कि ज़ैदूना और मुस्लिमातिन वगैरह। और जमा कसरत क्या है? वह मा युतलक़ अला मा फ़ौक़ल अशरति, कि जिसका इतलाक 10 से ऊपर पर हो। और वह अबनियतुहु, इसके जो औज़ान है मा अदा हादिहिल अबनिया, जो गुज़श्ता जमा किल्लत के औज़ान के अलावा जो औज़ान हैं वो सारे जमा कसरत के औज़ान हैं। तो यहाँ तक आज का सबक मुकम्मल हुआ। अगले सबक में बकिया फसल से बहस इंशाअल्लाह शुरू करेंगे।